ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا امت میں کہ وہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام مہدی ہیں؟ اہل تشیع کہیں گے کہ وہ شیعہ ہیں، اہل سنت کہیں گے کہ وہ سنی ہیں. اچھا اہل سنت میں بھی اگر آ جائیں تو وہ حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنفی ہوں گے، اہل حدیث حنفی ہوں گے. اور امامہ بھی ہرا ہوگا ان کا. اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی نا تسلی بخش آپ تھوڑا سا بیان کر دیں، مطلب لوگ کنفیوز ہیں. امام مہدی میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 127B 12 صحیح الاسناد احادیث امام مہدی کے بارے میں نے بیان کی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان میں اتریں گے اور میری امت کا ایک شخص امام ہوگا. اور مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے نام پہ محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. تو یہ یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ہی ہوگا نا. اور اس سے پہلے بڑی اسٹرانگ دعوت اٹھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکل کے سچی بات کو ایکسیپٹ کریں. تو سر دیکھیں نا ہوا تو چل اٹھی ہے. لوگ تو اب کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، پہلے تو نہیں یہ کہتے تھے. بلکہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ابے ابھی تک نہیں مان رہے کیا مسلمان ہیں. تو کہتے ہیں نا میرا پتر گمراہ ہو گیا، وہ ایک انجینئر سن رہا ہے. تو تسی دیکھو اگلی نسل کیا ہوگی اور اس سے اگلی نسل کیا ہوگی. تو فضا تو بن رہی ہے. ورنہ تو بریلویوں میں اگر امام مہدی آئے تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا، دیوبندیوں میں آئے بریلویوں نے نہیں ماننا. اور اہل حدیث میں آگے تو انہوں نے کہنا انگریزوں کا ایجنٹ ہے. شیعہ میں آ گیا تو انہوں نے کہنا یہ رافضی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بیزار ہو چکے ہوں گے. ویسے جو ہے نا امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے. ہاں شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی، پھر ساتھ لکھتے ہیں نہیں موسم میں اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. کڈی وڈی کہانی. وہ اجتہاد قرآن و سنت سے نہیں ملے گا، امام حنیفہ سے ملے گا. امام حنیفہ کو تو آج کے دور کے مسائل انہوں نے نہیں لکھے ہیں، تو وہ اتنے لیٹسٹ دور میں جا کے کون سے مسائل ہیں؟ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، یہ کہاں امام حنیفہ نے لکھا ہے؟ کہانی کروائی ہے. صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کا راوی ہے امام مہدی والی حدیث کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تمہارے کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. فقہ حنفی کا ذکر ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اسی سوال سے متعلق ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا نام بھی موجود ہے، یعنی وہ محمد بن عبداللہ کا نام ہوگا، اور اہل تشیع میں بھی ہے. اچھا شخصیت یہ ایک ہی ہے، لیکن اہل تشیع کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علم میں بات آئی کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے. اب یہ اختلاف اس پر کیا بات کرنی چاہیے، اس کو واضح کرنا چاہیے ہمیں؟ مطلب واللہ عالم جی بہت بڑا اختلاف ہے. یہ تو چھوٹا اختلاف ہے، ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں. محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو، اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں، چھپے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے. چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے، کوئی ایسا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رکھنا چاہتا رکھ لیں. تو باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے. تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آ نہ جائیں. جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی، آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کون کون ہے، ذرا یہ واضح کریں. دیکھیں جی، جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی، وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے، اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگا آتا ہے اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے. تو شیعہ اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، یہ ایبسولوٹلی دیکھیں. یہ اہل بیت کی شان میں، اس میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. ان کی آدھی بات ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں نبی اسلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہے. شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی اسلام کی بیوی. آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے. تو نبی اسلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دیا. تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو پنجتن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اہل بیت تو ہیں. باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو، مولا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں تو اہل بیت یعنی یہ چار ہستیاں بھی ہیں. تو ہم دونوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں. آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے.
مجلس نمبر 63 میں نے ان باتوں کے بڑے ڈیٹیل جواب دیے ہیں. دو میری مجالس 63 اور مجلس 28 اور آج کی 80 نمبر مجلس, یہ ساری تینوں دیکھیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, آلموسٹ سارے ٹاپکس میں نے کور کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ آیت مودت کیا چیز ہے, اس کو تھوڑا سا تفصیلی بتائیں. آیت مودت وہ سورہ شورى کی آیت ہے نا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی فرما دو کہ میں دعوت و تبلیغ کے بس تم سے کوئی اجرت ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ جو قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا لحاظ کرو. اب سنی یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کافروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں قریشی ہوں, کم از کم جو قریش کی ایک اپنی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کا, رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہیں, اسی کا خیال رکھ کے میرے ساتھ اس نے سلوک کرو. جبکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں تو وہ تو اتنے ناہنجار تھے, وہ تو نبی علیہ السلام کے قتل کے درپیش تھے, ان سے نبی علیہ السلام نے کیوں یہ ڈیمانڈ کرنا تھا. یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں, اصحاب کو, کہ میں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا تم تک جو بات پہنچائی اس کی اجرت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو, میرے قرابت دار کے ساتھ. تو دونوں معنی بے ایک وقت درست ہیں. سنیوں کے لیے ہرڈل بن گئی اصل میں وہ بخاری کی ایک حدیث جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان کو کوئی آگے پوچھتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے مراد کون ہے, تو سعید ابن جبیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم نے جلدی کی, یہ تو قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھو. تو یہ ابن عباس کی تشریح کی وجہ سے اہل سنت دوسرے والے معنی کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ سعید ابن جبیر نے جو یہ کنسیپٹ نکالا ہے یہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو انوینٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں لوگ اہل بیت کو شامل سمجھتے تھے, ورنہ یہ کنسیپٹ مطلب آیا کہاں سے, موجود تھا. اور سعید ابن جبیر تو آپ کو پتہ ہے شیعہ علی میں سے بھی تھے, ان کو حجاج ابن یوسف نے بڑے دردناک طریقے سے شہید بھی کروایا تھا. میں ان چیزوں کے بغیر بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ تو ابن عباس کو لے کے آتے ہیں, میں تو اس سے بڑی شخصیت لے آتا ہوں, سیدنا ابوبکر صدیق. صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں قرب میں تلاش کرو. اور یہ حدیث امام بخاری امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, حضرت حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. تو امام بخاری بھی اہل بیت سے مراد حضرت ابوبکر کے الفاظ میں حضور کی بیویاں نہیں لے رہے تھے, اگرچہ وہ بھی ہیں, بلکہ اہل بیت کو لے رہے تھے. آپ مشکات کی تیسری جلد کھولیں, امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے, اہل بیت کا الگ ہے. محدثین بھی یہ تفریق کرتے ہیں. تو امہات المومنین اہل بیت میں تھی تو ان کو لادا کو نکالا باہر. اور جو زید بن ارقم کی حدیث ہے غدیر خم والی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے زید بن ارقم سے کہتا ہے آپ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں قرآن و اہل بیت اور اہل بیت کا اس نے سلوک, تو کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہاں مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, تو آل علی. اور دوسرے طریق میں مسلم کیا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا مراد نہیں ہے ان اہل بیت میں؟ تو زید بن ارقم کہتے ہیں نہیں, نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہے ہی نہیں ہے. بیوی تو بڑا عرصہ ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے, کل کو وہ طلاق دے دیتا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. بیوی تو اہل بیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم سر یہ اصول الکافی نہیں, یعنی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ زید بن ارقم رد کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی سنی شیعہ ٹسر کی بات نہیں ہے, صحابہ میں بھی ایک تھا رائے. اور دوسری جو ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں حدیث سے موقوف حضرت ابوبکر کا قول اور حدیث سے مرفوع نبی علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور وہ حدیث بار بار یاد کیا کریں حاکم کی 4712 کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھے, پھر بھی اہل بیت کے بغض کے ساتھ قیامت کے دن آیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. چھوٹا مسئلہ تو ٹھیک ہو. چلیے بھائی پنجتن پاک کے بارے میں آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے, لیکن آیت مبالغہ کی روشنی میں اس پر تھوڑا سا آپ بیان کر دیں, یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. آیت مبالغہ دیکھیں جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تھی نا, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیبیٹ چلی. الٹیمیٹلی جب ان پہ دلیل تمام کر دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ خود بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے آئیں, اپنی عورتوں کو بھی لے آئیں, تم بھی لے آؤ, اور پھر کھلے میدان میں لعنت بھیجیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین, سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. تو
اب وہ بڑا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بھی لے کے آ سکتے تھے. کئی بیویاں زندہ بھی تھیں, سیدہ عائشہ تھیں اور سیدہ حفصہ تھیں, سیدہ ام سلمہ تھیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے کے آئے. یہ بہت اسٹرانگ یعنی ایک ہے چیز جو پھینکنے والی نہیں ہے. حالانکہ اس میں آیا تھا اپنی عورتوں کو لے آؤ, تو عورتوں میں تو بیویاں پہلے آ رہی تھیں. اگرچہ یہ کہتے ہیں نہیں وہ جو بنا کے ساتھ عورت آئے تو مراد بیٹی ہوتی ہے, عورتوں کو تو لانے کے نہیں کہا تھا. یہ تو اس سے خطرناک معاملہ ہے. آپ اللہ سے جھگڑا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی بیوی کو لانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گھر والوں میں تو پہلے بیوی آتی ہے, تو آپ اللہ سے بھی جھگڑا کریں پہلے کہ وہ آیت مبالغہ میں آپ نے بیویوں کو مس کر کے تو آپ نے شیعہ کے ہاتھ میں ایک بندوق دے دی ہے. وہ جیسے وہ لال داڑھی والا کہتا ہے کہ مولا علی کہہ کے تو طارق جمیل نے جو ہے شیعہ کے ہاتھ میں بندوق دے دی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا اور وہ اہل بیت کی شان ہے. اور منکرین حدیث ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں, اہل سنت میں تو کسی نے انکار نہیں کیا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی تھیں, تو وہ جو میرے پاس ابھی آیا انفارمیشن میں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد تھیں, تو وہ 6 ہجری میں کیا پیدا ہو چکی تھیں اس وقت جب یہ واقعہ پتہ نہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی ہسٹوریکل نالج نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا. ایون شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا, اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے مانگا تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی, جس میں بخاری میں تو اشارہ تھا نا, یہ ناسبیوں اور رافضیوں دونوں کے لیے پھکی ہے. رافضی تو خود بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں میں, جو شیعہ غالی شیعہ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ, اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی تھی علی کی, نعوذ باللہ. اور دوسری طرف ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ ہو, تو وہ حضرت علی کو اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو. تو چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. اس میں سیدنا علی کی بھی ایک بہت بڑی شان ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو اہل بیت رسول کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ صحابہ کی فضیلت کی جب بات صحابہ کے دوران ہو رہی ہوتی ہے نا, اس میں اہل بیت کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابوبکر یہ جرأت کریں گے کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ وہ تو جب فتح کا مسئلہ ہوا ہے, سیدہ فاطمہ آئی ہیں, تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ میں نبی کی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. لہٰذا احادیث میں جب صحابہ کرام کے فضائل ڈسکس ہو رہے ہوں تو صحابہ کے فضائل کو اہل بیت کے فضائل سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں. اگر صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں صحابہ میں اس ترتیب سے فضیلت کرتے تھے کہ ابو بکر, عمر اور عثمان, اس کے بعد کوئی نہیں, تو یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت علی کو اس لائن میں ڈالے ہوئے, وہ نہیں. اہل بیت کا تو ڈسکشن ہی ڈفرنٹ ہوتی تھی, وہ تو کسی کھاتے میں ہوتے نہیں تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, میں ناسبیوں کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کیوں نہیں غسل دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اہل بیت نے دیا ہے غسل, سیدنا علی نے, فضل ابن عباس نے. اہل بیت کا سٹیٹس ہوتا ہی کچھ اور تھا. یہ تو اب لادہ ہو گیا کہ سنی اگر فضائل اہل بیت کانفرنس تو کرا ہی نہیں سکتے, وہ لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس, اور اس میں اہل بیت کے کئی فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں, صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور شیعہ کا رد ہو رہا ہوتا ہے. وہ نام کئی فضائل اہل بیت کانفرنس ہوتی ہے. فضائل اہل بیت کانفرنس ہو تو پھر فضائل اہل بیت اس طریقے سے بیان ہو رہے ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے واقعات ملیں گے. حضرت عمر حضرت حسن و حسین کو جو پروٹوکول دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے. وہ کبھی یہ بھی نہیں جرأت کریں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم حسن و حسین سے افضل ہیں, اگرچہ ہم مانتے ہیں, لیکن وہ یہ خود کبھی بات نہیں کریں گے. اہل بیت کے ساتھ کوئی ٹکر کا سوچتا بھی نہیں تھا صحابہ میں سے. ظاہر آپ دیکھیں نا, وہ نبی کے گھر والے تھے, تو یار وہ جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جب حضرت ابوبکر عمر اور عثمان یہ درود پڑھتے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ تو انہوں نے ڈھکوسلا شروع کیا نا کہ آل محمد سے مراد امت محمد ہے. نہ, پرانی باتیں, پرانے جھوٹ, پرانے بابے. بخاری کھول کے شان نزول پڑھو, اے اللہ کے رسول ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں. امت محمدیہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں, اہل بیت کا ذکر ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کچھ آ رہا ہے, کیونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی, آپ لگائیں ان کو, کریں ساری الٹیاں کر دیں آپ. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت نہیں, وہ تو ایک ٹاپک لاتا ہے نا. نہیں, تو بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے, حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے.
لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی, ٹھیک ہے, پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں,